الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا صاحب البرہان وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا صاحب القرآن۔ نہایت ہی واجب الاحترام جناب پیر طریقت بابا محمد افضل قادری صاحب مد ظلہ العالی، ذی وقار احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق و مالک نے ہم سب کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر ذکر پاک کی محفل میں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جملہ میں نے ارادے سے عرض کیا ہے چونکہ یقین فرمائیے اللہ کی توفیق اگر حاصل نہ ہو تو ایک قدم بھی نیکی کی طرف کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ برائی کی طرف نفس کھینچ کے لے جاتا ہے، بندہ دوڑا چلا جاتا ہے، لیکن نیکی کے لیے جب بھی کوئی ارادہ کرے گا اتنی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ممکن ہی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے۔ تو اس لیے اللہ کے نبیوں کے بھی یہ الفاظ موجود ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، کہ یہ جو کچھ کیا ہے اللہ کی توفیق سے کیا۔ اس لیے جب بھی کہیں کوئی نیک عمل ہو جائے تو کبھی بھی یہ دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے۔ جب بھی اللہ تعالی موقع دے، اچھا قدم اٹھے، کوئی بلائی کا کام ہو جائے تو اپنا دل کے اندر یہ پکا یقین کر لیا جائے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس لیے ابتدا میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی،
اس کے بعد اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا قدوس جس طرح تو نے توفیق بخشی ہے ایسے ہی مہربانی فرما کے اپنی رحمت کاملہ واسعہ اور اپنے لطف و کرم سے ہماری حاضری کو قبول بھی فرما. اور اس کے بعد اللہ تعالی اس بابرکت محفل کے صدقے ہم سب کو دین اور دنیا کی کامیابیاں، بہتریاں، بھلائیاں عطا فرمائے. اور ایک خاص دعا جو ہمیں مانگنی چاہیے ہر موقع پر وہ یہ ہے کہ پھر دعا کرتے ہیں مولا قدوس اس ذکر پاک کی برکت سے ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی شفاعت نصیب فرمائے. احباب گرامی، یہ محفلیں ہماری نیت بھی درست ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار اللہ نے نیت پہ رکھ دیا ہے، اس لیے ہماری نیت بھی درست ہے اور یہ ہونی چاہیے. اور یہی ہے الحمدللہ کہ یہ رسم و رواج نہیں، یہ ان محفلوں کا منعقد کرنا دکھاوا نہیں، ان محفلوں کے اندر آنا کوئی صرف علاقے کا اکٹھ نہیں، بلکہ ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ اے مولا قدوس ہم نے تیرے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان سنا ہے کہ جہاں کوئی اللہ کا، اس کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا اور سرکار کے پیاروں کا جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برسائی جاتی ہے. تو گویا ہم رحمت لینے کے لیے آئے، کیونکہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں سرکار نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے، لفظوں پہ توجہ فرمائے، عند ذکر الصالحین، صالحین جمع ہے، اس کا واحد ہے صالحن. تو فرمایا جہاں اللہ کے صالحین کا ذکر کیا جائے گا وہاں اللہ کی رحمت برسائی جائے گی. اور صالحین کون ہوتے ہیں؟ جیسا میں نے عرض کیا جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد بنتا ہے صالحن. اور صالحن کا معنی ہماری اردو میں چونکہ صالحن عربی کا کلمہ ہے تو ہماری زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا نیک آدمی. تو مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو گے وہاں اللہ اپنی رحمتیں برسا دے گا. سبحان اللہ. اچھا، اب وہ جو نیک بندے ہیں، بالکل آسان بات، چونکہ بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تو ایسا کلمہ میں بول رہا ہوں جو سب کے لیے عام ہو. اب نیک آدمی کون ہوتا ہے؟ ہم سارے جانتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں بھئی یہ بندہ نیک کام کرتا ہے تو یہ نیک آدمی ہوا. تو جو نیک کام کرتا ہے وہ نیک ہوا، اور جو نیک ہوا اللہ کے نزدیک عربی میں اس کو صالحن کہا جاتا ہے. اور جو صالح بن گیا، اللہ فرما رہے ہیں، سرکار کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے کہ جہاں نیک کام کرنے والے صالحین کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت برسائی جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو نیک کام کر کے صالح بنا ہے تو وہ جو نیک کام ہے وہ کس طرح نیک بنا ہے؟ دیکھیے نا، ایک کام کو ہم کہتے ہیں یہ کام نیک ہے، تو اس کو کس نے نیک بنایا؟ وہ کس طرح نیک بنا ہے؟ اس کے نیک بننے کی وجہ کیا ہے؟ تو جب آپ غور کریں گے تو نتیجہ پتہ کیا نکلے گا کہ بھئی جو کام سرکار نے پسند کر لیا وہ نیک بن گیا. نیک بننے کے لیے اب عمل کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سرکار کی پسند بننا، حضور کی ادا بننا. سرکار کی سنت اس کو کہتے ہیں، یعنی جو حضور کی پسند ہے وہ میرے آقا کی ادا ہے، اور جو سرکار کی ادا ہے اس کو سنت کہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ جس نے حضور کی ادا اپنائی ہے وہ نیک بن گیا، اور حضور کی ادا جو بن گئی وہ نیکی بن گئی. اب اس کی ایک مثال بھی آپ دیکھ لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے.
مثلا میں یا آپ پانی پینا چاہتے ہیں، اب گلاس یہ پڑا ہوا ہے یہاں، اگر آپ یوں بایاں ہاتھ کر لیں گے گلاس پھر بھی اٹھا لیں گے، دایاں ہاتھ کر لیں گے پھر بھی اٹھا لیں گے۔ اب اسی پانی کو اگر آپ کھڑے کھڑے پی لیں گے پھر بھی پیا جائے گا، بیٹھ کے پیئیں گے پھر بھی پیا جائے گا۔ اسی پانی کو اگر آپ یکدم ایک گلاس پورا پی لیں پھر بھی پیا جائے گا، اور اگر اس کو دیکھ کے بسم اللہ شریف پڑھ کے بیٹھ کے دائیں ہاتھ سے پکڑ کے ایک گھونٹ پی کے پیچھے کر کے سانس لے لیا، پھر تھوڑا سا پی کے پیچھے کر کے سانس لے لیا، پھر تیسرے سانس میں چاہے سارا ہی پی لیں، تو بھئی اگر اس طرح پی لیا پھر بھی پیا گیا، ایک سانس میں سارا گلاس پی لیں پھر بھی پیا گیا۔ لیکن میں اور آپ سارے جانتے ہیں کہ میرے آقا کی سنت یہی ہے کہ دائیں ہاتھ میں ہو، بیٹھ کے ہو، بسم اللہ شریف پڑھ کے ہو، پہلے اس میں نظر بھی ڈالی جائے، پھر اس کو 2-3 سانس لے کے پیا جائے۔ اب گویا جس طرح سرکار نے کیا ہے اس طرح جس نے بھی کیا اس نے سنت پہ عمل کیا، جس نے سنت پہ عمل کیا اس نے نیک کام کیا، اور جس نے نیک کام کیا وہ بن گیا صالح۔ اب اس بندے کا جہاں ذکر کیا جائے گا اللہ کی رحمت برسائی جائے گی۔ اچھا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، جھگڑے کی بات نہیں، اختلاف کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے کہ جس کے غلام بن کر اس کی ادا اپنانے والا صالح بن جاتا ہے، اور اس کا غلام بننے والا جو سرکار کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے، حضور کی اداؤں کو اپنانے والا ہے، اس کا ذکر کیا جائے تو اللہ رحمت برساتا ہے۔ اب سوچئے جس کی ادائیں ہیں اس کا ذکر کریں گے پھر کتنی رحمت برسے گی۔ جس کی ادا اپنانے والے کا ذکر کیا جائے، غلام کا ذکر کیا جائے تو رحمت برستی ہے، اور ان غلاموں کے آقا کا ذکر کیا جائے وہاں کتنی رحمت برسے گی۔ اس لیے الحمدللہ الحمدللہ ہم سرکار کا ذکر بھی کرتے ہیں اور سرکار کے غلاموں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ غلاموں کا ذکر کریں رحمت برستی ہے، یہ اعلان اس پیارے آقا کا ہے کہ کوئی میری سنت اپنانے والا جو اللہ کے ہاں صالح بن گیا ہے ان کا ذکر کرے گا میرا مولا رحمت برسائے گا۔ اگلی بات خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ آقا آپ کے غلاموں کے ذکر پہ مولا رحمت برساتا ہے، تو جب آپ کا ذکر کریں گے تو مولا کتنی رحمت برسائے گا۔ احباب گرامی، اب وہ ذرا ایک منظر بھی سن لیں کہ جو سرکار کا ذکر کرے پھر کتنی رحمت برستی ہے۔ حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں حاضری نصیب ہوئی ہے الحمدللہ، ان کی آنکھوں کے سامنے ہے منظر کہ مسجدیں ساری اسی طرح ہی ہیں، ان کا رخ قبلے کو ہوتا ہے، ہر مسجد کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ تو مسجد نبی شریف بھی اسی طرح ہے، اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، لیکن جہاں درمیان میں اب محراب ہے، بھئی اس جگہ پر سرکار کا ممبر شریف آج بھی موجود ہے مسجد نبی شریف میں۔ وہ جو ممبر ہے میرے آقا کا جس پہ حضور جلوہ فرما ہوتے تھے، تو اس پہ اسی طرح ہی بیٹھا جاتا تھا۔ مجمع آگے ہے اور پیارے آقا مجمع کی طرف اپنا رخ انور کر کے جلوہ فرما ہوتے، تو اس وقت سرکار کا جو اب گنبد خضرا ہے یہ میرے آقا کا یوں کہہ لیں کاشانہ رحمت ہے، یعنی سرکار کا گھر ہے، اس کو بیت کہتے ہیں، یہ بیتی سرکار نے فرمایا بیتی میرا گھر ہے، اور اس میں ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائش تھی۔ تو بھئی آج وہ گنبد خضرا ہے، میرے آقا کی قبر انور تربت اطہر اس کے اندر ہے، تو اب گویا جب کو ممبر پہ بیٹھے تو گنبد خضرا کدھر ہوگا؟ اس طرف، دائیں ہاتھ، اور سرکار وہاں سے تشریف لاتے تھے۔ اور اللہ اکبر، یہ بھی ایک ضمناً برکت کی بات ہے، وہ بھی سامنے رکھ لیں کہ حضور وہاں سے باہر نکلتے تو مسجد نبی میں داخل ہوتے، کیونکہ مسجد نبی کی طرف دروازہ کھلتا تھا،
سرکار اپنا قدم مبارک مسجد نبوی شریف میں رکھتے، وہاں سے چلتے اپنے منبر تک پہنچتے، تو ایک دن حضور نے یہ بھی بتا دیا تاکہ قیامت تک جو یہاں حاضری دیں ان کو بھی پتا چل جائے کہ جہاں حضور بار بار چلتے ہیں وہ جگہ کی عظمت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، حضور نے ارشاد فرمایا وہ میرا گھر ہے، بیتی منبری، یہ یا جو ہے یہ واحد کی میں کے معنی میں ہے، متکلم کی ضمیر ہے یہ۔ ما بین بیتی، ما بین آپ جانتے ہیں جس طرح کہتے ہیں دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ما بین فلاں اور فلاں، ما بین فلاں اور فلاں معاہدہ ہو گیا، ما بین کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، ادھر میرا گھر ہے ادھر میرا منبر ہے، اور یہ جو درمیان ہے یہ ما بین ہے۔ فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار نے فرمایا میرے گھر سے میرے منبر کے درمیان یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جنت کا ٹکڑا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی نعرہ تحقیق، حق چار، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ احباب گرامی توجہ فرمائیے گا، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار تشریف لائے۔ اور اللہ بھائی یہ ذکر اس لیے بھی میں جان بوجھ کر کرتا ہوں، اس لیے کہ دلوں میں وہاں حاضری کی محبت پیدا ہو۔ ذکر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر دلوں میں اترے، کانوں کے ذریعے، اور دماغ اور دل سوچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اور یقین فرمائیے ایمان کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ جب بندہ مدینہ شریف کا ذکر سنے تو حاضری کی فکر کرنے لگ جائے، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو احباب گرامی یہ جملہ میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں کہ جنہیں حاضری نصیب ہوئی ہے ان کا معاملہ ذرا مختلف ہے، لیکن جنہیں حاضری نصیب نہیں ہوئی میں ان کے لیے یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو تمنا ضرور کر لو، حاضری کی خواہش ضرور پیدا کر لو، تمنا ضرور کر لو۔ یقین فرمائیے یہ نہ سوچئے گا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اتنا سفر کرنا ہے، اخراجات کہاں سے آئیں گے، اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہ ہو پھر بھی سبب بن جاتا ہے۔ صرف تمنا کیجئے، محبت کیجئے، اپنی طرف سے چاہے 1 روپیہ جوڑنا شروع کر دیجئے، جب کامل محبت آتی ہے تو ادھر سے انتظام بھی ہو جاتا ہے، حالات بھی بن جاتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی اس لیے، لیکن اب میں جو عرض کر رہا تھا، سرکار تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، ابھی آذان ہوئی تھی اور جماعت میں ابھی وقت تھا، یعنی جس طرح ہمارے یہاں اینڈ ٹائم مقرر ہے اس طرح تو نہیں تھا۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ آذان ہو گئی، گھڑیاں تو تھی ہی نہیں اس دور میں، بس ستاروں کو، سورج کو اور سائے کو اس کے اندازے سے اس وقت، اگرچہ وہ ٹائم بالکل درست تھے، لیکن ان لوگوں کے قیاس ہی اتنے اللہ نے اعلیٰ بنا دیے تھے کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر رات کو پورا ٹائم معلوم کر لیتے تھے کہ سحری اب شروع ہو گئی ہے، اب پاؤں پھٹنے میں اتنا وقت رہ گیا ہے۔ ان کے قیاس بھی اتنے عمدہ اور اعلیٰ ہوتے تھے، دن کو سائے دیکھ کر وہ پہاڑوں کے ٹائم اپنا مقرر کر لیتے تھے۔ تو ابھی لوگ آ رہے تھے، کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں، سرکار تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے آتے ہی سوال کیا سلام کے بعد، سرکار نے فرمایا کیا باتیں کر رہے تھے؟ بھئی تم میرے آنے سے پہلے باتیں کر رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے؟ حضور چاہتے ہیں، کیونکہ سرکار نے ایک منظر دیکھا ہے، اندر حضور نے ایک منظر دیکھا ہے، تو حضور وہ منظر بتانے کے لیے ان سے سوال کر رہے ہیں کیا باتیں کر رہے تھے؟ آقا اللہ کا شکر کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا کس بات پر؟ اللہ کا شکر کی کیا سوچ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے؟ آقا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے پیارے حبیب کا دیدار بھی عطا کیا، اپنے پیارے حبیب کی صحبت بھی عطا کی، اپنے پیارے حبیب کا کلمہ بھی عطا کیا، اور اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں ہدایت دے دی، ہماری رہنمائی فرما دی۔ اس نعمت پر کہ آپ ہمیں مل گئے ہیں، اس انعام پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا بس میں یہی بتانا چاہتا تھا
کہ تم یہاں شکر کر رہے ہو اور اللہ فرشتوں میں فخر سے تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ فخر سے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ تو احباب گرامی معلوم کیا ہوا کہ بھئی جب بندہ یہاں سرکار کے غلاموں کا ذکر کرتا ہے تو رحمت برستی ہے، اور جب غلاموں کے آقا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ محفل پاک، اللہ تعالیٰ تو بھئی ہر وقت دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ ہم نماز میں نہیں کہتے، ہم وہ کوئی لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر رہے ہیں، ہم اس وقت کوئی اونچا مجمع میں نعرے لگا رہے ہیں۔ اس وقت جب آپ رکوع میں گئے، آپ نے پڑھا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو آپ بھئی آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں، ساتھ کھڑے ہوئے کو بھی ہو سکتا نہ سنائی دے، لیکن مولا سن رہا ہے، اس نے سن لیا۔ کیوں؟ آپ نے خود ہی تو اٹھتے ہوئے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے خود ہی تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ۔ پتہ اس کا کیا معنی ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ہیں کلمات، ہم اس کو وقف میں پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، لیکن اصل میں لکھا ہوا کیا ہے؟ سمع اللہ، سامع فعل ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے۔ معنی کیا ہوا؟ اللہ نے سن لیا۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ کیا؟ لمن، اس بندے کی بات، حمیدہ جس نے اس کی حمد کی ہے، جس نے سورۃ فاتحہ میں حمد کی، جس نے قرآن کی آیت پڑھ کے حمد کی، جس نے ابھی رکوع کی تسبیح پڑھ کے حمد کی، جس نے ابھی سجدے میں جانا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اس کی حمد کی، تشہد میں بیٹھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، اس میں اس کی حمد کی۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جو بھی اس کی حمد کرتا ہے اللہ اس حمد کو خود سنتا ہے۔ احباب گرامی مطلب کیا ہوا کہ بھئی اللہ کریم نے اپنے بندوں پہ یہ کرم فرمایا ہے کہ وہ دل میں بھی بات کر رہے ہیں، اس نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا علیم بذات الصدور۔ وہ کون ہے؟ علیم۔ اچھا ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے علیم۔ عالم تھوڑا جاننے والے کو کہتے ہیں، علام اور علیم علام الغیوب، یہ بھی قرآن میں ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ عالم بھی ہے، علام بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ علیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت ہی ہر طرح کی بات جاننے والے کو علیم کہتے ہیں۔ تو فرمایا کوئی بندہ دل میں منہ پہ کپڑا لے کے، ہونٹ بھی بند کیے ہوئے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی، دل میں ہی کچھ کہہ رہا ہے، علیم بذات الصدور، وہ مولا فرماتا ہے جو تیرے دل میں ہے میں پھر بھی جان رہا ہوں۔ زبان پہ ابھی نہیں بھی آیا، دل میں ہی ہے میں پھر بھی جان رہا ہوں۔ احباب گرامی اس مالک نے اب پتہ ہے کیا اعلان فرمایا، سنیے، نیت کر لیں، یہ تو ہو گئی مدینہ شریف کی حاضری کی بات، نیت کر لیں گے اللہ کرم فرما دے گا۔ بھائیو اب وہ کلمات سنیے جو آج کی محفل میں میں جن کا کچھ مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قل، اے پیارے حبیب آپ ہی بتا دیں، جس طرح وہاں فرمایا تھا نا قل هو اللہ احد، اعلان کر دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ اعلان پتہ کب کروایا گیا تھا؟ تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی، ابھی حضور ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ مکرمہ میں ہی تھے مشرکین مکہ۔ احباب گرامی تاریخ پڑھیے، اپنی تاریخ اسلام کی، اس میں کیسی یہ پیاری پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، صاف ظاہر ایک بار بھونچال آ گیا زمین پہ، گویا ایک بار بھونچال آ گیا بے دینوں میں۔ بھئی یہ نئی بات آ گئی کہ یہ سارے اتنے ہمارے باپ دادا کب سے مانتے آ رہے ہیں، ان کو سب کو چھوڑو، جس نے بنایا ہے۔ مثلا کوئی آگ کو پوجتا ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ جی آگ سے اگر کوئی چیز نہ پکے تو مر جائیں، لہذا آگ ہی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ کسی نے کہا اگر سورج نہ ہوتا تو ہر کوئی مر جاتا، تو سورج ہی رب ہے، وہ سورج کی عبادت کرنے لگ گئے۔ لیکن سرکار نے اعلان فرمایا لا الہ
لا الہ، کوئی بھی ان میں سے معبود نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ معبود حقیقی ہے۔ کیوں سرکار نے یہ اعلان کیوں فرمایا؟ حضور نے ایک ایک چیز کی حقیقت کو دیکھا۔ سرکار فرما رہے ہیں یہ عجیب بندے ہیں کہ آگ کو رب نے بنایا، یہ آگ کو پوجتے ہیں، بنانے والے کو کیوں نہیں پوجتے؟ سرکار نے فرمایا یہ سورج کو پوجتے ہیں، سورج کو میرے رب نے بنایا۔ کوئی چاند کو پوجتا ہے، چاند کا خالق بھی میرا اللہ، تو گویا ہر چیز میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو جو خالق ہے ہر شے کا تو معبود بھی ہر ایک کا وہی ہوگا نا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ آج بھی آپ دیکھیے نا، ریڈیو آپ نے دیکھا ہے، ٹی وی بھی آپ نے دیکھا ہے، اب یہ جو ریڈیو ہے اس کے اندر آپ سوئی گھماتے ہیں لاہور لگا لیتے ہیں، سوئی گھماتے ہیں ملتان لگا لیتے ہیں، سوئی گھماتے ہیں آپ بی بی سی لندن لگاتے ہیں، وائس آف امریکہ لگا لیتے ہیں، ریڈیو ماسکو چلتا ہے، یہ اردو کے پروگرام آتے ہیں ان اسٹیشنز پر، تو بھئی سوئی ہلاتے ہیں وہ اسٹیشن لگ جاتا ہے۔ اصل میں کیا ہے، اس میں دو سرکٹ کام کرتے ہیں، ریڈیو کے اندر دو سرکٹ کام کرتے ہیں۔ ایک کا نام ہے ریجیکٹر، کہ وہ اب چونکہ اس وقت بھی یہاں آوازیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ریڈیو کوئی نہیں، اگر کوئی لگائے گا اس جگہ بھی آواز آنے لگے گی، یعنی آواز ہر جگہ پھر رہی ہے۔ اس کان سے نہیں اس آواز کو ہم سن سکتے، اس کے لیے ایک آلہ ہے ریڈیو، وہ سنے گا۔ بھئی ریجیکٹر کا معنی یہ ہے کہ اب ساری آوازیں اگر یکدم آنے لگ جائیں، آپ سننا چاہتے ہیں اس میں خبریں، اب کسی اسٹیشن پہ گانے لگے ہوئے ہیں، کسی پہ تلاوت لگی ہوئی ہے، کہیں اذان کی آواز آ رہی ہے، کہیں خبروں کی آ رہی ہے۔ اب ریجیکٹر اس لیے اس میں ایک سرکٹ ہے کہ پہلے ایک بار ساری آوازوں کو روک دیتا ہے، اس کے اندر کوئی آواز بھی نہ آئے۔ اب دوسرا سرکٹ ہے ایکسیپٹر، جو مطلوبہ جگہ کو قبول کرتا ہے، یہ دوسرا سرکٹ ہے، تو اس سے آپ مطلوبہ جگہ پہ لگاتے ہیں تو وہ آواز آنے لگ جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، باقی ساری آوازیں رک جاتی ہیں۔ اب یہ مثال دے کے میں آپ کو کلمہ شریف کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اس کا حصہ ہے لا الہ الا لا الہ، لا الہ، یہ پہلا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں ریجیکٹر۔ اس نے ریجیکٹ کر دیا، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، جتنے یہ معبودان باطلہ تھے سب کی رد، بطلان، تردید لا الہ سے ہو گئی۔ اور اب اس کا دوسرا سیکٹر ہے، سرکٹ ہے الا اللہ۔ دوسرا سرکٹ کیا ہے؟ الا اللہ۔ اور جب آپ کے دونوں سرکٹ صحیح کام کر رہے ہوں تو پھر آواز آتی ہے نا، تو پھر آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، سرکار کے دین کی آواز آتی ہے، پھر سرکار کے دین کی آواز آتی ہے۔ تو احباب گرامی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ کے اندر مشرکین اکٹھے ہوئے سرکار کو روکنے کے لیے، حضور کے اعلان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پیارے آقا نے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کا اعلان کیا، اس کی مخالفت کرنے کے لیے، اب پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ یعنی دنیا داروں کی لڑائی ہو جائے نا، یا کوئی جھگڑا ہو جائے، تو پھر ایسا ہوتا ہے مل بیٹھ کے لوگ میٹنگز کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں چلو اتنی بات ہم مان لیتے ہیں، اتنی بات وہ مان لے۔ اس کو ایک نظریہ کہتے ہیں کچھ لو کچھ دو۔ کیوں جی؟ ہمارے ہاں یہ نظریہ چلتا ہے کچھ لو کچھ دو۔ وہ مشرکین پتہ کیا کہنے لگے؟ بھی ایک وفد بناؤ، بھی ہم سارے ایک دادا کی اولاد ہیں، عرب میں جہاں رہنے والے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، آپس میں لڑیں گے تو بری بات ہے، تو اب یوں کرو کچھ لو کچھ دو والا فارمولہ اپنا لیتے ہیں۔ تو اب کیا کیا انہوں نے؟ وفد بنایا، اور اس وفد میں فیصلہ یہ کیا کہ بھئی جا کے، کیونکہ نبی تو مانتے نہیں تھے، نام لیتے تھے کہ جاؤ محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی ہم آپ کی کچھ بات مان لیتے ہیں لیکن کچھ ہماری بھی مان لو۔ اچھا جی، سرکار نے فرمایا بتاؤ تمہاری کیا ہے؟ کہ جی اس طرح کرو کہ اللہ سے کہو، اپنے اللہ سے، کہ وہ جبرائیل جو آپ کے پاس آتا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ یعنی جس طرح یہاں کوئی بندہ کہے کہ چلو جی اگر سلو کرنی ہے نا تو ہمارے ڈیرے پہ آ جاؤ، ہمارے ڈیرے پہ آ جاؤ اور وہاں آ کے ہمیں درخواست پیش کرو اور لوگوں کے سامنے کہو اعلانیہ کہ جی ہم آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں،
آپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو چلو ہم سلو کر لیں گے کہ اللہ سے کہو کہ جبرائیل ہمارے پاس آئے، ہمیں آ کے بات کرے، اللہ کا پیغام ہمیں پہنچائے، پھر ہم آپ سے سلو کر لیں گے۔ اور اگر اس طرح نہیں، چلو اتنا کر لے اللہ کہ جبرائیل اگر ہم سے بات نہیں کرے گا تو جو وہی آپ کی طرف لے کے آتا ہے اس طرح کی کوئی وہی لے کر جبرائیل ہمارے گھر آ جائے اور سرانے کے نیچے رکھ جائے، ہم جب اٹھیں گے سرانہ اٹھا کے وہ آیتیں پڑھ لیں گے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے ایک بات سوچئے، اگر حضور ایسا کر لیتے یا اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ چلو ٹھیک ہے، تو لڑائی ختم ہوتی تھی نا، شاید نہ ہجرت کی ضرورت پڑتی، نہ غزوہ بدر، نہ غزوہ احد، کیونکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو غزوہ بدر کا سبب بنے ہیں وہی لوگ تو یہ میٹنگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی جبرائیل ہمارے پاس آ جائے چلو ہم جھگڑا ختم کر دیتے ہیں، یا آیتیں اللہ کے ہمارے سرانے کے نیچے آ جائیں ہم جھگڑا ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے جو ہی یہ بات آئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا سرکار کے پاس کہ اے پیارے حبیب، انہیں صاف صاف بتا دو جبرائیل کو دیکھ کے ایمان لانا ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جبرائیل یہ تو الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے۔ اے پیارے حبیب، آپ کی زبان سے سن کے کلمہ پڑھیں گے تو ہمیں قبول ہے، اور اگر وہ جبرائیل کے آنے سے کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی آپ کی تو پھر یہ عزت نہ کی نا، انہوں نے آپ کو تو نہ مانا نا، آپ سے سن کے اگر نہیں مانتے جبرائیل کے ذریعے مانتے ہیں تو اللہ نے پتا کیا فرمایا، انہیں حکم دے دیں کہ دفع ہو جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس وقت کیا الفاظ فرمائے؟ یہ کلمات ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی سورہ اخلاص اللہ نے اتار دی۔ اے پیارے حبیب، ان مشرکین کو جا کے یہ سنا دو اور آپ اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر تو آپ کا اعلان سن کے آپ کو مانتے ہیں تو پھر آپ کے غلام، ہم ان کو عزت دیں گے، اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی بات نہیں جبرائیل آ کر بتائے پھر مانیں گے، تو انہیں جا کے کہہ دو جاؤ دفع ہو جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں۔ احباب گرامی، یہ ہے میرے آقا کی زبان کی شان، اللہ کریم نے اس زبان سے دونوں باتیں ادا کروائی۔ اب دیکھیے جتنا قرآن ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کاتبین وحی جو لکھا کرتے تھے، تو وہ قرآن پاک کس نے بیان کیا؟ سرکار نے۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس کی آیت فلاں آیت سے ملا دو، یہ سورت فلاں سورت کے ساتھ ملا دو، یہ آیتیں فلاں سورت کے اندر لکھ دو۔ حضور بتاتے تھے، صحابہ کرام جو لکھنے والے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ زبان ایک ہی ہے۔ اب اسی زبان سے سرکار یوں فرماتے کہ آج جو بات تمہیں سنا رہا ہوں یہ قرآن نہیں ہے، لیکن ہے اللہ کی طرف سے، ہے اللہ کی طرف سے، لیکن قرآن نہیں ہے۔ اس کو بھی لکھ لیا جاتا، اس کا نام کیا ہو گیا؟ حدیث قدسی۔ اب سرکار پھر اعلان فرما رہے ہیں کہ جو بات میں تمہیں اب بتا رہا ہوں یہ قرآن بھی نہیں، حدیث قدسی بھی نہیں، یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ بات میں کر رہا ہوں۔ اور مولا نے حضور کی اس بات کو بھی پتہ کتنی شان دی۔ جب حضور نے فرمایا نا کہ یہ میں اپنی طرف سے تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کریم نے پھر جبرائیل کو بھیج دیا، قرآن کی آیت اتار دی کہ پیارے حبیب یہ بھی بتا دو۔ اب اس میں کیا اعلان ہوا سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے میرے پیارے حبیب کریم، اپنے غلاموں کو بتا دیجئے اللہ نے حکم اتارا ہے۔ کیا حکم اتارا؟ فرمایا اے لوگوں، جب میرا حبیب تمہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام نہیں ہے، یہ میری بات ہے، تو ہمارے نزدیک
میرے حبیب کی جو اپنی بات ہوتی ہے سن لو، وہ بھی ان کی اپنی خواہش سے نہیں ہوتا، وہ بھی ہم ان کے دل میں اپنی وحی اتارتے ہیں۔ نطق کا معنی ہوتا ہے بولنا، وما ینطق عن الہوا، ہوا کا معنی ہوتا ہے خواہش نفس، جس طرح ہمارے دل میں آتا ہے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی مل جائے، یہ کھا لوں یا ادھر چلا جاؤں، یہ خواہشات ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے لوگو میرے حبیب جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ میری بات ہے تو وہ بھی ان کی خواہش نفس نہیں ہوتی، وہ بات بھی ہم ہی ان کے اندر ڈالتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے یقین فرمائیے جو سلام لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت چونکہ صرف شاعر ہو نا وہ تو پھر اپنی مرضی کر سکتا ہے، کوئی ادھر کی بات کوئی ادھر کی بات، اس کا کلام کہیں نہ کہیں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، چونکہ وہ علمی بات نہیں ہوتی، شاعرانہ بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم دین بات کرے چاہے وہ شعروں میں بھی کرے، وہ شعر نہیں ہوتا، چونکہ اس کے سامنے قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، لہذا جب وہ شعر بھی کہے گا تو قرآن حدیث کی روشنی میں کہے گا۔ اب اعلیٰ حضرت نے سلام لکھا، اس میں ایک شعر سنیے۔ آپ فرماتے ہیں دہن کہتے ہیں منہ کو، آپ فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا۔ اب دیکھیں اس میں، اب اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا نا کہ اس مصرے کے اندر یوں سمجھے قرآن کی آیت سے مفہوم لیا گیا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ۔ اور آپ نے دوسرے مصرے پہ غور کیا، چشمہ علم و حکمت، وہ چشمہ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا چشمہ وہ ہوتا ہے جو ابل رہا ہوتا ہے، چشمے سے ہر وقت، چاہے وہ پانی کا چشمہ ہے، تیل کا چشمہ ہے، وہ پھوٹا ہوا ہے، اس سے ابل رہا ہے۔ اور یہاں کس چیز کا چشمہ ہے؟ پانی کا نہیں، تیل کا نہیں، علم اور حکمت کا چشمہ۔ کون سا چشمہ ہے؟ علم اور حکمت کا۔ وہ چشمہ کون سا ہے؟ چشمہ میرے آقا کا قلب اطہر ہے۔ اور کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ یہ دہن منہ مبارک، سرکار کا دہن مبارک، اسی لیے جو یہاں سے لعاب نکلے وہ لعاب دہن کہلایا، یہ دہن مبارک ہوا۔ اس سے جو بات نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ علم اور حکمت کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے، اور علم و حکمت وہاں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اچھا یہ پہلا تو لے لیا نا وما ینطق عن الہوا سے، اور علم و حکمت کہاں سے لیا؟ وہ بھی قرآن سے لیا۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب پتہ کون ہے؟ یعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ تمہیں کتاب یعنی قرآن کا علم اور حکمت اس کی، یہ پیارے حبیب یعلم کا معنی ہے وہ علم دیتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے، اور جو سکھائے وہ ہوتا ہے معلم۔ تو فرمایا یہ ایسا معلم میں نے بنا کے بھیجا ہے کہ جب یہ بولتا ہے تو یہ تمہیں قرآن سکھاتا ہے، اس کی حکمتیں سمجھ۔ جی توجہ فرمائیے، ماشاءاللہ الحمدللہ محفل جو ہے اپنی روحانیت کے عروج پر ہے۔ جی کیونکہ بزرگوں کی تشریف آوری مزید باعث رحمت ہے، ذکر کی محفل رحمت، کیونکہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے جہاں ذکر ہوتا ہے رحمت برسائی جاتی ہے، اور جہاں اللہ والوں کی شمولیت ہو جائے تو وہ نور علی نور ہو گیا۔
جی تو میرے لیے مشکل اس لیے ضرور ہو گئی ہے کہ میں بیٹھا ہوں اوپر، لیکن کیونکہ آپ نے مجھے اجازت دی ہے محبت سے شفقت سے، تو اس کے سہارے پر انشاءاللہ تعالی اطمینان اور سکون بڑھ گیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا احباب گرامی کہ اللہ کریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمہ بنایا۔ کس چیز کا؟ یعنی حضور فرما رہے ہیں نا اعلی حضرت کہ چشمہ علم و حکمت پہ، یعنی جو سرکار کا دہن مبارک ہے وہاں سے ہر بات جو نکلتی ہے وہ وحی خدا ہے، اور حضور کا دہن مبارک جس طرح چشمہ ہوتا ہے اور اس سے کوئی چیز نکلتی ہے تو اس چشمہ مبارک سے کیا نکلتا ہے؟ چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ علم اور حکمت کا چشمہ ہے۔ ایک اس شعر کے اندر دو آیتوں کا سہارا اعلی حضرت نے لیا۔ پہلی آیت میں وما ینطق عن الہوا، اور دوسری آیت میں یعلمکم الکتاب والحکمہ۔ بھائیو کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ۔ اب دیکھیے نا ایمان والوں کی نشانی کیا بتائی؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے اشد قسم کی محبت کرتے ہیں، اور جو اشد محبت ہو اس کو عشق کہتے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ اشد حبا للہ، کہ اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، عشق والی محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اچھا لیکن وہ اللہ کی محبت جو ایمان والوں کو ملتی ہے جس کے بغیر ایمان کوئی نہیں، لیکن اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ اگر وہ محبت لینی ہے تو کس طرح ملے گی؟ وہ اشد محبت ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ اے میرے حبیب خود انہیں بتا دو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے اشد محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، اور وہ اشد محبت اللہ کی لینی ہے۔ صاف ظاہر ہے ہر کوئی کہے گا مولا لینی ہے، تو اللہ فرماتا ہے آؤ پھر میں تمہیں بتاؤں کس طرح ملے گی۔ فرمایا اگر تم کہو مجھے اے اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا یہ کہنے کی ابھی ضرورت نہیں، یہ بات نہ کرو، لیکن وہ محبت لو۔ ملے گی کس طرح؟ میں خود ہی دے دوں گا۔ کس طرح ملے گی؟ فرمایا پیارے حبیب کریم اعلان فرما دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالی سے اشد قسم کی محبت ہو، عشق والی محبت ہو۔ جب وہ ملے گی تو یہ ایمان والوں کی علامت اور نشانی ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت جو عشق والی محبت ہے، اشد محبت ہے، وہ لینے کا طریقہ یہ نہیں کہ کوئی کہے یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا اس طرح نہیں ملے گی۔ یا اللہ پھر کس طرح ملے گی؟ فرمایا میرے حبیبی نے بتا دو فاتبعونی، آؤ میرے غلام بن جاؤ، آؤ میری پیروی کر لو، آؤ میری اتباع کر لو۔ اللہ کریم نے اپنے کرم سے اصول بنا دیا ہے، اللہ کریم نے اپنے فضل و احسان سے یہ ضابطہ قاعدہ کلیہ بنا دیا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، یہ ایمان کی نشانی۔ اور اللہ سے محبت کس طرح کرو گے؟ میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، میں خود ہی اعلان کر دوں گا کہ میں تم سے محبت کروں۔ اب جنہوں نے محبت کی، جنہوں نے یہ محبت کی، ان کے منظر دیکھیے۔ چونکہ لفظ یہاں بولا گیا اتباع، ایک ہوتی ہے اطاعت، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے سرکار کی اطاعت کی اللہ فرما رہا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
سرکار کی اطاعت کیونکہ اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے جس نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے سرکار کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، لیکن اتباع اس سے اور طرح کی ہے۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ وہاں حکم کا انتظار نہیں ہوتا، اتباع یہ ہوتی ہے کہ حکم بھی نہ ملے لیکن دیکھ کے ہی بندہ پیچھے پیچھے چلنے لگ جائے۔ اب جس طرح سرکار نے روزے رکھے، ایک تو رمضان شریف کے ہیں فرض روزے، ایک روزے وہ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک درمیان میں نہ افطاری نہ سحری، ان کو کہتے ہیں صوم وصال۔ ہمیں ان کی اس طرح اجازت نہیں، سرکار نے صوم وصال رکھے، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا، حضور نے انہیں نہ حکم دیا نہ بتایا، سرکار نے روزے رکھے، انہیں پتہ چل گیا کہ حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں، تو جن کو پتہ چلا انہوں نے بھی رکھ لیے۔ لیکن اب ہوا کیا؟ اتباع تو یہ بن گئی، اتباع تو بنی، لیکن ہوا کیا؟ دوسرے دن ہی ایک صحابی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگ گئے ہیں جی۔ سرکار نے پوچھا تاکہ سب کو پتہ چل جائے، آپ نے پوچھا بیٹھ کے پڑھ رہے ہو؟ او جی حضور آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی روزے اسی طرح رکھ لیے افطاری سحری کے بغیر۔ سرکار نے فوراً فرمایا کہ تم نے روزے تو رکھ لیے لیکن یہ نہیں سوچا ایکم مثلی، مجھ جیسا ہے کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چاہ یا ایکم مثلی ابھی تو عند ربی فہو یطعمنی ویسقینی۔ سرکار نے فرمایا میں تو راتیں اللہ کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار کی بے مثل ہونے کا ایک واقعہ اور بھی سنیے۔ ایک بار آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی بھی ہیں، اب جس وقت یہ بات کر رہے ہیں اس وقت تو حضور کے صحابی بن چکے ہیں، سرکار کے چچا بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے صاحب عشاق میں شامل ہیں، اور انہی کا ذکر میں نے 12 ربیع الاول شریف کو بھی سنایا تھا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر 30,000 صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے جب غزوہ تبوک سے پلٹ رہے تھے، اور مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے راستے میں ٹھہرنا پڑا، رات کو سفر زیادہ تھا۔ جب رات کو ٹھہرے ہوئے ہیں نا وہاں 30,000 صحابہ ٹھہرے، خیمے لگ گئے، گھوڑے باندھ دیے، اونٹ باندھ دیے، کھانے پکنے لگ گئے، نماز کی جگہ تیار ہو گئی۔ 30,000 صحابہ کرام نے نماز پڑھی حضور کے ساتھ، اور جب نماز سے فارغ ہو گئے، مجمع ہے صاحب ظاہر ہے 30,000 بہت بڑا مجمع ہے، حضرت عباس کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے آگے سرکار کے قریب مصلی امامت کے قریب آ گئے نماز پڑھنے کے بعد، آ کے یوں عرض کرتے ہیں آقا اجازت ہے؟ سرکار نے فرمایا کس چیز کی؟ حضور نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اجازت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ صاحب ان کا اپنا کلام ہے، یعنی ہم تو صرف حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ جانتے ہیں نا کہ وہ نعتیں پڑھتے تھے، لیکن سرکار کے صحابہ کرام میں بے شمار شاعر تھے، کوئی 24-25 نام تو میں نے بھی پڑھ لیے ہیں، اور ابھی بھی پتہ نہیں کتنے اسماء گرامی اور بھی ہوں گے جو بڑے مشہور شعراء تھے، ان میں حضرت عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کھڑے ہو کے جو کلام پڑھا ہے میں اس کا صرف مفہوم ترجمہ عرض کر رہا ہوں 2-3 شعروں کا۔ انہوں نے یوں ہاتھ کر کے سرکار کی طرف، سرکار کے چہرے انور کی طرف، پتہ ہے کیا کہا؟ آقا یہ وہ چہرہ انور ہے جس کے طفیل اللہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ پھر دوسرا شعر کہا، آقا آپ کی زلفیں وہ ہیں جن کے طفیل اللہ ہم پہ بارش برساتا ہے۔ پھر سرکار کے پورے سراپہ اقدس کی بات کی، حضور آپ کا یہ سراپہ اقدس وہ ہے جس کے طفیل اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اندازہ کیجئے
سرکار کی نعتیں اس طرح پڑھی. وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کے پاس بیٹھے اکیلے. سرکار اکیلے بیٹھے تھے, حضرت عباس حاضر ہوئے, سرکار کے پاس بیٹھ کے بات شروع کی. آقا, ایک بچپن کی بات میرے ذہن میں ہے آج تک, اور میں اس کو سوچ سوچ کے حیران ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے. آقا, آپ چھوٹے سے تھے, دودھ پینے کی عمر میں, پنگوڑے میں آپ لیٹے ہوئے تھے, اور اس وقت چاند سامنے تھا. صاف ظاہر ہے رات کا وقت ہوگا, چاند سامنے تھا, آپ پنگوڑے میں تھے, میں آپ کے پاس کھڑا تھا, آپ تھے دودھ پینے کی عمر میں. لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پنگوڑے میں اس طرح ہلتے ہوئے آپ کی انگلی یوں یوں ہل رہی تھی, میری اتفاقاً چاند پہ نظر پڑی تو چاند بھی یوں یوں ہل رہا تھا. ادھر انگلی جاتی چاند ادھر ہو جاتا, انگلی ادھر جاتی چاند ادھر ہو جاتا. جس طرح پنگوڑا یوں ہل رہا تھا چاند بھی یوں یوں ہل رہا تھا. یہ بات آج تک سمجھ نہیں. سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اصل بات یوں تھی کہ اس دن اماں جی نے کپڑا ذرا سخت کر کے لپیٹ دیا تھا. کپڑا جو ہے نا اماں جی نے یوں میرے اوپر جو لپیٹا ہوا تھا نا, ذرا کس کے لپیٹ دیا تھا. اس کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی اور میرا جی چاہتا تھا میں رو دوں, لیکن چاند یوں یوں کر کے کھلونا بن کے مجھے کہہ رہا تھا رونا نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیرت میں گم ہو گئے. کہنے لگے جی یہ بات تو پہلے سے بھی تعجب والی ہے کہ اس عمر کا بچہ جو چند دن کا ہو, دودھ پینے کی عمر میں ہو, اس کو واقعہ بھی یاد ہے, اتنی عمر میں آ کے واقعہ بھی یاد ہے. حضور کو چھپ چھپ کے بھی دیکھا, جو حضور نے فرمایا تھا عمل میرے آقا کا اس سے بھی پیارا ہے. اب مثلا دیکھیے ایک مقام دیکھیے, سرکار نے اسی غزوے کی طرف جانا ہے, غزوہ تبوک کے لیے ہی جانا تھا. سواریاں تھوڑی ہیں, بندے زیادہ ہیں. تب سرکار نے کیا کیا, میرے آقا نے 3 گروہ بنا دیے صحابہ کرام کے, یعنی مثلا 10,000 ادھر 10,000 ادھر 10,000 ادھر, 30,000 یوں کر دیے. اب سواریاں ہیں تھوڑی, تو سرکار نے کیا کیا, 3 منزلیں بنا دی کہ پہلا گروپ سوار ہوگا وہ رجانے جا کے اتر جائے گا, دوسرا گروپ سوار ہوگا پہلے اتریں گے, اب وہ ٹوبے جا کے اتر جائیں گے, تیسرا گروہ آگے. یعنی 3 منزلوں میں حضور نے سفر کو تقسیم کر دیا اور 3 ٹولیاں اپنے صحابہ کی بنا دی. اب سرکار اپنے لیے اگر چاہتے ایک سواری خاص کر لیتے, اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا, حضور آقا ہیں. لیکن نہیں, حضور نے بھی 2 صحابہ اپنے ساتھ لے لیے, تیسرے آپ, کیونکہ ایک سواری 3 بندوں نے سوار ہونا ہے باری باری, 3 گروہ جو ہیں. تو سرکار دوسرے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا, ایک تیسرے صحابی ہیں. سرکار جب چلے نا, حضور نے اپنے حصے کا سفر کر لیا, حضور نیچے اترے, اب مولا علی کی باری ہے. اب ایک شریعت کا اصول سنیے, میری چیز ہے, مثلا یہ رومال ہے میرا, اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ بھائی میں یہ آپ کو ہبہ کرتا ہوں, ہماری شریعت کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا حق کسی کو ہبہ کر دے تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں, اس کی ملکیت ہے, اپنا حصہ جس کو چاہے دے دے, کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں. بھائی اگر 2-3 بندے ہوں, جس طرح آپ نے سنا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چادریں تقسیم فرمائی, ہر ایک کو ایک ایک چادر دی. اب آپ نے بھی ایک چادر لی, باقی لوگوں کو بھی ایک ایک چادر دی. لیکن جب آپ کا لباس سل کے آیا, آپ نے وہ قمیض پہنی اور پہلا جمعہ پڑھانے کے لیے آپ وہ نیا لباس پہن کے تشریف لائے, منبر پہ کھڑے ہوئے. یہ تھی آزادی اس وقت کی. آج بھی آزادیوں کے بڑے تذکرے ملتے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا حضور
یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اس نے تھوڑا سا ابہام پیدا کر دیا، آپ اس کی تو وضاحت فرمائیں کہ یہ قمیض جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ اس چادر کا ہے جو ہمیں بھی ملی ہے، لیکن اس چادر سے اتنا بڑا قمیض نہیں بن سکتا، ہمارے پاس بھی وہ چادر ہے، آپ کے پاس بھی وہی چادر ہے۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا دو چادریں لی ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کھڑا کیا، بیٹا اس کا جواب آپ دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ جی ایک چادر ابا جی کو ملی، ایک چادر میرے حصے میں آئی، تو میں نے جب خواہش دیکھی ابا جی کی کہ وہ اس کا اپنا سوٹ بنوانا چاہتے ہیں اور ایک چادر میں بنے گا نہیں، تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے ابا جی کو دے دی۔ تو اس پہ بھائی کسی کو اب اعتراض نہیں۔ وہ شخص بیٹھ گیا کہ جی کہنے لگا اب آپ خطبہ دیں، میرا ابہام دور ہو، میرا ابہام دور ہو گیا۔ بھائیو اور بزرگوں، اسی طرح مولا علی شیر خدا آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضور اب اگلا جتنا میرا حصہ بنتا ہے میں نے ہبہ کیا، اپنا حصہ آپ کو دیا۔ تیسرے صحابی بھی بڑھے، حضور اپنا حصہ میں نے آپ کو ہبہ کیا، شریعت آپ نے ہی سکھائی ہے، آپ کا ہی لایا ہوا دین ہے، اس دین کی تعلیم کے مطابق جب ہم اپنا حق آپ کو دے رہے ہیں تو کسی کو بھی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ ویسے سب غلام ہیں، وہ اعتراض کریں گے بھی کیوں؟ لیکن سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ میں مساوات کا دین لے کر آیا ہوں، میں مساوات کا دین لے کر آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں جتنا میرا حصہ ہے اس سے بڑھ کے میں کسی کا حصہ لوں۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں میرے بچپن کی باتیں تم نے نہیں سنی کہ میں نے تو اپنی اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھاتی سے جب دودھ پیا تھا تو میں نے تو وہاں بھی اپنے دوسرے بھائی کا حصہ نہیں دیا۔ میں مساوات کا دین لے کر آیا، میں مساوات کے دین کا داعی ہوں۔ احباب گرامی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے سرکار کی غلامی، یہ ہے اتباع۔ اور پھر اس کا ایک اور منظر بھی دیکھیے، آپ نے سنا ہوا ہے لیکن میں ذرا مناسبت ہے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے رزلٹ کیا نکلے، ان کا فائدہ کیا ہوا۔ سرکار کی ایک ایک حکم اور ایک ایک عمل مبارک کی حکمت اور راز ذرا پھر دیکھیے۔ آج ہی ہم پڑھ رہے تھے بخاری شریف، اس کے اندر ایک حدیث پاک آئی کہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، ان کے والد جو تھے نا وہ حضور کے ساتھ منافقت کرتے تھے۔ ایک ادھر ہے، یعنی ایک مثلا بیٹا اگر غلاموں میں ہے، باپ دشمنوں میں ہے، کسی کا باپ صحابی ہے بیٹا دشمنوں میں ہے، کسی کا ایک بھائی صحابی ہے دوسرا بھائی دشمنوں میں ہے، بھائی کسی کا ماموں ادھر ہے بھانجا ادھر ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا پہلے غزوہ بدر میں صدیق اکبر ایک طرف ہے، بیٹا دوسری طرف ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب بیٹا بھی مسلمان ہو گیا اور پھر جب اکٹھے بیٹھے تھے تو بیٹے نے کہا تھا ابا جی اس جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے لیکن میں نے تلوار ہٹا لی تھی، لیکن آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ اس وقت یہ کیفیات تھی۔ اب یہاں بھی یہی ہے کہ عبداللہ بن ابی کا نام بڑا مشہور ہے، راس المنافقین لکھا ہوا ہے، لیکن بیٹا حضور کا غلام ہے۔ اب جب وہ منافق فوت ہوا تو بیٹے نے آ کے کہا حضور آپ اپنا قمیض مبارک دے دیں، میں ان کو کفن کے طور پہ پہنا دوں۔ سرکار نے عطا فرمایا۔ انہوں نے بات پھر بڑھائی، حضور جنازہ پڑھا دیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کریم نے پھر آیت اتار دی، میرے حبیب آپ تو رحمت للعالمین ہیں، لیکن جو آپ کی ساری عمر مخالفت کرتا رہا میں تو اس کو نہیں معاف کروں گا، میں نہیں اس کو معاف کروں گا جس نے ساری عمر آپ کو گالیاں دی ہیں۔ لیکن سرکار جب وہاں تشریف لے گئے تو حضور کی حکمت دیکھیے،
وہاں اب اس عبداللہ بن ابی کے خاندان کے ہزاروں لوگ دفنانے کے لیے آئے ہوئے تھے، دفن کرنے کے لیے اپنی میت کو اس قبیلے کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ مرنے والے نے ان کی ساری عمر مخالفت بھی کی، پھر بھی حضور قبر پہ آئے کھڑے ہیں، اپنی قمیض بھی دے دی ہے، تو اس وقت 1000 بندہ کلمہ پڑھ کے حضور کا امتی قبر پہ ہی بن گیا۔ اس خاندان کے آئے ہوئے لوگوں نے 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کے دین میں شامل ہو گئے۔ میرے آقا کی رحمت شفقت اس طرح ہوتی تھی۔ اب ایک بڑھیا کا ذکر آپ نے سنا ہوا ہے، نعت خان بھی سناتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں کہ حضور تشریف لائے تو راستے میں ایک سڑک کے اوپر سمجھ لیں گزرگاہ میں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، اتنی بڑی گٹھڑی باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے وہاں پہنچا آئے۔ حضور گزرے وہاں سے تو حضور کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، بیٹا یہ سامان مجھ سے اٹھتا نہیں، فلاں جگہ جانا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کر دیں۔ تو سرکار تو آئے ہی بے سہاروں کا سہارا بننے کے لیے، سرکار نے اس کی گٹھڑی اٹھا لی، اس بڑھیا کے ساتھ ساتھ حضور چل رہے، جہاں اس نے جانا تھا اگلے کسی گاؤں میں جہاں اس کا گھر تھا وہاں پہنچ گئی۔ اب جب حضور نے گٹھڑی اس کے کہنے پر اس کے گھر اندر رکھ دی، اب وہ پوچھتی ہے، بیٹا اپنا نام بھی بتاؤ، اور ایک میں نصیحت بھی کرنے لگی ہوں کہ وہاں اس شہر میں ایک رہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جادو کرتا ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، اس کی باتوں میں نہ اس سے ذرا بچ کے رہنا۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد اب کیا پوچھتی ہے، بیٹا اپنا نام بھی بتا دو، کہ دیکھو نا اتنی دور میرا سامان پہنچایا، اپنا کام چھوڑ کے آپ یہاں تک آئے، تو اپنا نام بھی بتا دو۔ اس وقت سرکار نے فرمایا، اماں جی وہ جس سے بچ کے آئی ہو نا اور مجھے نصیحت کر رہی ہو، وہ محمد میں ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جب یہ سنا اس کی تو دل کی حالت فوراً پرکیف ہو گئی، مہک اٹھی وہ بڑھیا، اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی، اور پتہ ہے فوراً کیا کہنے لگی، بیٹا باقی بات بعد میں، پہلے اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ اللہ اکبر، سرکار نے کلمہ پڑھایا، وہاں چھوڑے نہیں، چھوڑ کے نہیں آئے، بڑھیا نے کہا جی اب مجھے واپس لے جاؤ، جس ڈر سے میں آئی تھی وہ تو بات ہی غلط نکلی، آپ اتنے حسن اخلاق کے مالک۔ سرکار کا کلمہ پڑھ کے حضور نے پھر گٹھڑی اٹھائی، واپس لے آئے۔ ایک منظر اور ذرا آنکھوں کے سامنے لائیے، سرکار کی بارگاہ میں ایک پہلوان آ گیا، پہلوان کشتیاں لڑنے والا۔ اس نے کہا کہ جی بڑی آپ کی شہرت ہے، لوگ آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی جا کے بتاتا ہے یہ معجزہ دیکھا ہے، کوئی جا کے کہتا ہے میں نے درخت اکھڑ آتے ہوئے دیکھے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن میں ہوں پہلوان، مجھے اور کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی، چونکہ میں تو کشتیاں لڑتا ہوں۔ اب اگر آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں اور مجھے گرا لیں تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا، کیوں نہیں؟ سرکار فرما سکتے تھے، اللہ کے بندے میں اللہ کا رسول ہوں، میں کشتیاں لڑنے آیا ہوں، میں کوئی پہلوان ہوں میں کھاڑے میں اس طرح کشتیاں لڑوں؟ نہیں، سرکار کون ہے؟ داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ سرکار نے نہ نہیں کی، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو اس طرح ایمان لانا چاہتا ہے تو میں کشتی لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کھاڑا سج گیا، اعلان ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، سرکار بھی تشریف لے آئے، وہ پہلوان بھی آ گیا۔ اب اس کھاڑے کے اندر داخل ہو کر اللہ اکبر، یوں سرکار نے اس پہلوان کا صرف پنجہ یوں تھوڑا سا میرے آقا نے لگا کے نا انگلیوں سے یوں کیا، وہ دڑام سے نیچے، اور وہ پتہ ہے کتنا بڑا پہلوان تھا،
اس کے بارے میں مشہور ہے کہ گائے کا چمڑا تازہ، یعنی ابھی گائے قربانی والے دن ذرا منظر سامنے لائیں کہ ابھی گوشت اس کا اٹھا کے جو چمڑا پڑا ہوتا ہے کتنی پھسلن ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی گوشت والی سائڈ پر اندر والی سائڈ جو ہے، بالوں والی نہیں اندر والی، وہ بچھی ہوئی ہو، اس پہ بندہ کھڑا ہو، کوئی اس چمڑے کو تھوڑا سا یوں کھینچ لے بندہ پھسل جائے گا۔ لیکن اس پہلوان کا یہ دعویٰ تھا، عملی دعویٰ، کہ وہ اس پہ کھڑا ہوتا، لوگ چمڑے کو کھینچتے، 70 بندے اس کو ہلا نہیں سکتے۔ اس لیے اس کا دعویٰ تھا کہ مجھے کوئی نہیں گرا سکتا، اگر گرائے گا تو پھر نبی ہی ہوگا۔ اب جب کشتی کے لیے آیا، سرکار نے یوں ہاتھ کیا، دڑام سے گر گیا، لیکن اب پتہ اٹھ کے کیا کہتا ہے، او نہیں جی آپ نے مجھے سنبھلنے نہیں دیا، دوبارہ سرکار نے فرمایا چلو دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اب حضور نے جس طرح پہلوان یوں پنجے پکڑتے ہیں اس طرح پکڑے، حضور نے 3 بار اس کو ہلا کے فرمایا سنبھل گیا ہے، قدم ٹکا لیے ہیں۔ جب اس نے کہا نا جی ہاں جی اب میں تیار ہوں، حضور نے پھر بھی اپنا ایک ہاتھ چھوڑ دیا، اسی طرح پھر انگلیوں سے یوں ہلایا وہ دڑام سے نیچے، اور اب جب وہ گرا اس کا دل روشن ہو چکا تھا، وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ گرانے والی ہستی نہ پہلوان ہے نہ یہ کوئی عام انسان ہے، اس نے صرف یوں ہی یہ اعلان نبوت نہیں کیا ہوا، یہ واقعی اللہ کا نبی۔ اس کے دل نے گرے ہوئے جب گواہی دی، دل میں ہی کہہ رہا ہے کہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ اب زبان سے کہتا ہے کہ پیارے بتاؤ میں اٹھوں یا پہلے کلمہ پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا اٹھنا نہیں ہے، پہلے کلمہ پڑھ پھر اٹھنا ہے۔ کیوں؟ حضور یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب تو اگر کلمہ پڑھے بغیر اٹھے گا تو تیری حرکت کفر میں ہوگی، پھر اسلام میں آئے گی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پڑا ہے اب اگلی حرکت تیری اسلام میں ہونی چاہیے، اگلی حرکت اسلام میں ہو۔ اس لیے وہیں لیٹے ہوئے کو حضور نے کلمہ پڑھایا، پھر اٹھنے کی اجازت دی۔ احباب گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات انوکھی اور نرالی، ایک بات، اللہ اکبر۔ اس بڑھیا کا بھی ذکر کر لیں بھائی، کیونکہ اس نے بھی بڑی شان پائی۔ دیکھیے شروع کہاں سے ہوئی، رتبہ کیسا پایا۔ شروع یہاں سے ہوئی، کہنے لگی یہ کون ہوتا ہے ہمارے خداؤں کی توہین کرنے والا، یہ کون ہوتا ہے نیا دین لایا ہمارے دین کو کا بتلان اور اس کو جھٹلانے والا۔ اس لیے اپنی دشمنی کا طریقہ کیا نکالا، روز جھاڑو دے کے ٹوکری بھر کے چھت پہ بیٹھ جاتی ہے، اسے پتا تھا حضور فلاں وقت کے قریب یہاں سے گزرتے ہیں، چھت پہ بیٹھ جاتی ہے، حضور کو دور سے دیکھتی ہے، جو ہی حضور اس کی رینج میں آتے ہیں اوپر سے کوڑا گرا دیتی ہے۔ سرکار اس کی طرف دیکھتے ہیں، کپڑے جھاڑتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، کئی دن گزر گئے۔ ایک ایسا دن بھی آتا ہے کہ حضور گزرتے ہیں، کوڑا کوئی نہیں گرتا، سرکار رک جاتے ہیں، کافی دیر رکے رہتے ہیں، کوڑا پھینکنے والی چھت پہ نہیں آتی، وہ بڑھیا نظر نہیں آتی۔ اب حضور اس کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، وہ بیمار ہے اندر، سرکار دروازہ کھٹکھٹا کے اندر جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں۔ بڑھیا دیکھ کے، سرکار کو دیکھ کے خوف زدہ بھی ہوتی ہے اور جملہ جلدی میں بول بھی دیتی ہے، کہتی ہے اب بدلہ لینے آئے ہو جب میں بیمار ہو گئی ہوں، اس وقت کیوں نہیں بدلہ لیا جب میں صحت مند تھی؟ اللہ اکبر۔ تو سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں اماں جی میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں بدلہ لیتا ہی نہیں ہوں، میں بدلہ نہیں لیا کرتا، مجھے تو پتا چلا ہے تو بیمار ہو گئی ہے، میں تجھے پوچھنے آیا ہوں کہ کوئی میرے لائق خدمت ہو، میں تیری خدمت کروں۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے اور کیا جواب دینا تھا، مالک نے اس کا دل بھی روشن کر دیا، اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھل گئے، اور پکار کے کہتی ہے بخار ہو یا نہ ہو پہلے مجھے کلمہ تو پڑھاؤ۔ سرکار کلمہ پڑھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یقین فرمائیے
وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں ہی جنہوں نے حضور کی زیارت کی، جن کے دل روشن ہوئے، جنہوں نے کلمے پڑھے اس طرح. لیکن یقین فرمائیے آج تک بھی اور قیامت کے قرب تک بھی جو بھی اہل محبت آئیں گے اور جن جن کے دلوں میں حضور کی محبت اور سرکار کا کلمہ اتر گیا ہے، یقین فرمائیے وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بھی منور ہیں، وہ بھی اسی طرح روشن ہیں، وہ بھی اسی طرح مہکے ہوئے ہیں. ہم سارے صاحبان ایمان بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں میں حضور کا کلمہ ہے، ہمارے دلوں میں سرکار کا ذکر ہے، ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت ہے. گویا کہ جہاں کلمہ اتر جائے، محبت جمع ہو جائے، غلامی بھی اتر آئے، جس دل میں یہ چیزیں آ کے رونق بخش دیں دل کو، وہ پھر صرف دل نہیں رہتا، وہ حرم بن جاتا ہے. اس کے اندر محبت اترتی ہے، وہاں پہ نور آتا ہے، ایمان آتا ہے، وہ جگمگاتا ہے، اور وہاں خوشبوئیں لپٹیں اور مہکیں آتی ہیں. اور جتنی جتنی وہ مہک بڑھتی جاتی ہے، یقین فرمائیے کچھ کمزور پھول ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں گلی میں بندہ گزرتا ہے، گلی مہکی ہوئی ہوتی ہے، گلی مہک رہی ہوتی ہے، یقین جانیے، اور بندہ سمجھتا ہے یار اس دیوار کے ساتھ گھر کے اندر نا وہاں پر ایسے ایسے درخت کھڑے ہیں، پودے لگے ہیں جن پہ پھول کھلے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی مہک گلی میں آ رہی ہے، ساتھ والے گھروں میں خوشبو آ رہی ہے. بھائیو اگلی بات کوئی مشکل نہیں کہ اگر یہ ایک عام پھول پودا زمین سے خوراک چوسنے والا، بھئی اس کی خوشبو مہک کے گلیوں کو اور ساتھ والے گھروں کو معطر کر سکتی ہے، تو جہاں وہ مہک ہوگی سرکار کے عشق اور محبت والی، وہ بندہ جس کا دل مہکا ہوا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوگا تو مہک آئے گی؟ نہیں آئے گی، مہک آئے گی. اور یقین فرمائیے یہ اللہ والے جو اس طرح بیٹھتے ہیں نا سر جھکا کے، یقین فرمائیے یہ وہ نور ہوتا ہے، وہ مہکا ہوا ہوتا ہے، وہ نور بکھیر رہا ہوتا ہے. ایک یہ روشنی ہے، یہ بھی ایک روشنی ہے، اس کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے. یہ جو ظاہری روشنی ہے، میٹیریل والی، مادے والی، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے ظاہری. لیکن عالم برزخ میں اس روشنی کی ضرورت نہیں، یہ روشنی وہاں کسی کام بھی نہیں آ سکتی. لیکن اگلے جہان کی روشنی ایمان کا نور ہوتا ہے، ایمان کا نور ہے، وہ وہاں مہکتا ہے، اس کی خوشبو بھی آتی ہے اور اس کا نور بھی بکھرتا ہے. یہ اگلے جہان والوں کے لیے ہے. اور یقین فرمائیے جہاں بھی کوئی بندہ بیٹھا ایمان والا، اس نے بھائی یہ اب روشنی آ رہی ہے، جہاں بھی کوئی ہمارے میٹر سے اس کا تعلق ہے وہاں پہ وہ بتی روشن ہے نا، کیوں جی؟ اور اس میٹر سے پیچھے وہ میٹر سے ایک تار باہر سے اس کے اندر آ رہی ہے، ایک تار نکل کے آگے گھر کی طرف جا رہی ہے. بھائی پھر وہ تار جہاں سے آ رہی ہے اس کو پیچھے آپ ٹرانسفارمر تک لے جائیں، وہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ جو ڈی لگی ہوئی ہے اس کی ایک تار نیچے کو جا رہی ہے، ایک پھر پیچھے کو جا رہی ہے. وہ گریڈ اسٹیشن تک چلے جائیں اس میں بھی ایک تاریں وہاں سے باہر نکل رہی ہیں، لیکن کچھ تاریں وہ بھی ہیں جو گریڈ کی طرف آ رہی ہیں. پھر پیچھے پاور ہاؤس تک چلے جائیں، بھئی وہاں بجلی جہاں بن رہی ہے وہاں سے آگے چل رہی ہے. اللہ کریم بات بڑی سادہ اور آسان ہے. فرمایا این اسی طرح جس طرح یہ ظاہر روشنی کا اصول ہے، اسی طرح اس حقیقی نور کا بھی اصول ہے کہ یہ دل منور ہے لیکن ہے وائر لیس، تاریں نہیں یہاں لگانے کی ضرورت، یہاں اس طرح ظاہری کھمبے لگا کے آنے کی ضرورت نہیں. لیکن سسٹم وہی ہے کہ یہاں روشنی آ رہی ہے، بھئی اس کو چمکانے والی کوئی ہستی پیچھے ہے، پھر اس کو چمکانے والی کوئی پیچھے ہے، اور چلتے چلتے جہاں پھر یہ نور بنتا ہے وہ میرے آقا کا گنبد خضرا ہے. اور کسی کہنے والے نے پھر بات سمجھائی ہے. اب حالانکہ آپ دیکھیں بھئی اس کا رنگ دیکھ لیں، پھر اس کا رنگ دیکھ لیں، پھر ادھر جا کے دیکھ لیں، وہاں نیلا بھی ہے، سبز بھی ہے، یہ گلابی سرخ کئی رنگ نظر آ رہے ہیں. یہ بجلی کے رنگ ہیں؟ نہیں، یہ بجلی کے رنگ نہیں ہے، بجلی کا تو رنگ ہے ہی نہیں، ہاتھ لگاؤ تو پتہ چلتا ہے، ویسے کوئی نہیں نظر آتی، وہ نظر نہیں آتی.
کیوں جی؟ اللہ محفوظ رکھے، سب کی اللہ حفاظت فرمائے. یعنی اب ہمیں پتہ ہے بجلی ہے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے، یہ لائٹ بتا رہی ہے، یہ روشنیاں بتا رہی ہیں کہ بجلی ہے. اور جب یہ گل ہو جاتی ہے، کتنی بار بند ہوئی ہے، پتہ چل جاتا ہے فوراً. اللہ اکبر. لیکن قربان جائیے، سرکار کا گنبد خضرا، وہاں لوڈ شیڈنگ کا تصور ہی کوئی نہیں. لوڈ شیڈنگ کا تصور ہی کوئی نہیں. بھئی وہاں سے نور پوری کائنات کو سپلائی جا رہی ہے. کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جو اس کی رینج سے باہر ہو، کوریج سے باہر ہو. ہاں خود ہی ہمارا اپنا ہی اگر اپنا ہی فیوز ہو جائے تو یہ الگ بات. ہم خود ہی اس کو، اور وہ فیوز کب ہوتا ہے؟ یہ ایسی اللہ نے بلب لگایا ہے، یہ یوں نہیں فیوز ہوتا. ہاں جی، اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ فیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک مدت ہے ٹوٹ گئے، یہ وہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہاں اس تعلق کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی توڑ لے تو پھر رابطہ کٹتا ہے. اور اگر اپنے آقا کی نسبت قائم ہے، تعلق قائم ہے، رشتہ قائم ہے، تو بھئی نہ یہ فیوز ہوتا ہے نہ ادھر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. مسلسل وہ جاری ہے. تو کہنے والوں نے سمجھایا ہے کہ یہ رنگ بجلی کے نہیں ہے، وہ بے رنگ ہے. لیکن اب یہ آگے خول چڑھے ہوئے ہیں. یہ مادیت کے خول ہیں. سبز خول ہے تو وہ سبز نظر آ رہا ہے، اگر نیلا خول اوپر چڑھا ہوا ہے نیلا نظر آ رہا ہے. بھئی یہ اس کا خول ہے. عین اسی طرح میرے آقا کا نور آ رہا ہے، لیکن کوئی چشتی سیالوی اور کوئی بابا قادری صاحب. کیوں جی؟ اب اس کے رنگ ہے نا، جیسے کوئی نیلا کوئی پیلا، ادھر بھی رنگ ہے. یہ کون ہے جی؟ نقش بندی. یہ کون سا رنگ ہے جی؟ سور وردی. یہ کون سا رنگ ہے جی؟ یہ چشتی. یہ کون سا رنگ ہے؟ یہ قادریت کا رنگ ہے. تو یہ راستے میں سرکار کے غلاموں کے رنگ ہیں. سرکار نے انہیں رنگ دیا، وہ اپنے اپنے رنگ پھیلاتے ہیں، ان کے غلاموں پہ ان کا رنگ چڑھتا ہے. اور اب سنیے جو کسی نے کہا، کسی سے مراد بہت بڑے بزرگ ہیں، فیاض احمد کاوش رحمت اللہ تعالی نے، وارثیہ سلسلہ ہے، ان پہ وارثی رنگ چڑھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں تاروں میں تجلی ہے ان کی، کن کی؟ سرکار کی. سورج میں بھی جلوہ ہے ان کا، تاروں میں تجلی ہے ان کی. سورج میں بھی جلوہ ہے ان کا، جتنے بھی چراغے محفل ہیں. اب صاف ظاہر ہے یہ محفل کائنات کی بات ہو رہی ہے. ایک محفل کو ان چراغوں سے جلایا جاتا ہے اور محفل کائنات ایمان والوں کے سینوں سے روشن ہے. سرکار کی اتباع کرنے والے، فاتبعونی یحببکم اللہ، جنہوں نے حضور کی اتباع کر لی، سرکار کی غلامی اختیار کر لی، وہ یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب اس کے پیارے بن گئے. اور جب وہ اللہ کے پیارے بن گئے تو وہ اسی طرح چمکنے والے ستارے بن گئے. تاروں میں تجلی ہے ان کی، سورج میں بھی جلوہ ہے ان کا، جتنے بھی چراغے محفل ہیں سب ان کے سے جلتے ہیں، جتنے بھی چراغے محفل ہیں. بھئی یہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں، زیرو کے بلب کہہ لیں، چھوٹی چھوٹی بتیاں یہ بھی جل رہی ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے بلب بھی ہیں. کوئی بغداد شریف میں حضور غوث پاک کی شکل میں، کوئی داتا علی حجویری کی شکل میں، کوئی غوث جلی کی شکل میں، تو کوئی مہر علی کی شکل میں،
کوئی بابا فرید کی شکل میں، کوئی خواجہ اجمیری کی شکل میں، کوئی سلطان باہو کی شکل میں، بھائی کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی سوروردی، کوئی نقشبندی، یہ سارے سلسلے جتنے بھی چراغ محفل ہیں جل رہے ہیں لیکن کس طرح؟ سب ان کے نور سے جلتے ہیں جتنے بھی چراغ محفل ہیں۔ چلو جی آخر میں ایک شعر دعا کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نور کا ٹکڑا، بھی ہم سارے جولی پھیلائے ہوئے ہیں نا، ایک نور کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں۔ ایک نور کا ٹکڑا نور خدا، اس کاوش آسی کو ہوتا، ایک نور کا ٹکڑا نور خدا، اس کاوش آسی کو ہوتا، کیوں؟ کونین کے سارے شاہ گدا، کونین کے سارے شاہ گدا، ٹکڑوں پہ تمہارے پلتے ہیں، کونین کے سارے شاہ گدا۔ مدینہ شریف میں نا اب تو صاف ظاہر ہے ملکوں کی مجبوریاں بن گئیں، دہشت گردیاں، جھگڑے، یہ وہ، اس لیے سرحدیں اور پھر ان کے ویزے، اس کے بغیر جا نہیں سکتے، وہاں بڑے انتظامات، سیکورٹی کے، چیکنگ کے، سارا، لیکن کچھ صدیاں پیچھے اس طرح کی بات نہیں تھی۔ اب وہاں ایک بندہ کھڑا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ مشکیزہ پانی کا اٹھا کے لائے اور سرکار کے گنبد خضرا کے ارد گرد لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کسی نے پہچان لیا، اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا بادشاہ ہے، یہ تو سلطان محمود غزنوی ہے، غزنی کا تاجدار ہے، اس نے فقیروں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے، ادھر سے بھر کے لاتا ہے اور لوگوں کو یوں پیالے میں ڈال ڈال کے پانی پلاتا پھر رہا ہے۔ اس نے قریب آ کے کان میں کہا کہ آپ غزنی کے بادشاہ ہیں نا؟ اس نے یوں کیا، نہ بتانا نہیں، چپ، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات ہے، یہ سرکار ساری کائنات کے بادشاہ حضور ہیں، سرکار کے سامنے ہماری کیا حیثیت، ہم تو غلام ہیں، کسی کو نہ بتانا، چپ۔ اچھا، اس بندے نے کچھ دن کے بعد دیکھا کہ شاہ غسان آ رہا ہے، وہ بھی بادشاہ ہے، اس نے تاج بھی سجایا ہوا ہے، شاہی لباس بھی پہنا ہوا ہے، ایک اپنے فوجیوں کا دستہ وردی سمیت، اسلحے سمیت وہ بھی آ رہا ہے، اس نے بھی حاضری دی۔ اس بندے کی نظر پڑ گئی، دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا جی اتنی بڑی بارگاہ میں آپ تاج سجا کے بادشاہ بن کے آئے ہیں، فقیر بن کے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں غزنی کے تاجدار کا جملہ تھا، اس نے یہ بات کر دی آ کے کہ بھائی یہاں میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے فقیر بن کے آتے ہیں اور آپ تاج سجا کے آئے۔ اس نے پتا کیا کہا، اللہ کے بندے تو پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے، میں پہلے مجھے تو پوچھنا میں ایسا کیوں کر کے آیا۔ اب شاہ غسان نے پتا کیا بتایا کہ میں تو حضور کا غلام ہوں، یہ تاج سجا کے، وردی پا کے، شاہی لباس سجا کے اور یہ ساتھ اپنے لاؤ لشکر لے کے صرف اس لیے یہ بات کرنے کے لیے اس طرح بن سج کے آیا ہوں، یہاں سلوٹ ماروں گا اور کہوں گا حضور آپ نے یہ سب کچھ دیا، دیکھو کیسا لگ رہا ہوں، حضور یہ سب آپ کے کرم سے ہے، بادشاہ بناؤں تو آپ کے کرم سے، تاج ملا ہے تو آپ کی مہربانی سے، یہ لباس، یہ فوجیں، یہ دستے حضور آپ کی عطا سے ہے، بس اس لیے سب کچھ پا کے آیا ہوں، حضور دیکھو کیسا لگ رہا ہوں۔
بھائیو یہ وہ بارگاہ ہے، یہاں شاہ بھی آتے ہیں، یہاں گدا بھی آتے ہیں، یہاں بادشاہ بھی آتے ہیں، یہاں فقیر بھی آتے ہیں، اور سارے حضور کے فقیر بن کے آتے ہیں۔ ایک نور کا ٹکڑا نور خدا، اس کاوش آسی کو ہوتا کونین کے سارے شاہ ہو گدا، ٹکڑوں پہ تمہارے پلتے ہیں کونین کے سارے شاہ ہو گدا۔ بات مکمل ہوئی۔ ایک شعر مجھے اور پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اور وہ مل کے پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد سلام اور دعا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو بھئی یقیناً سرکار کرم فرماتے ہیں، حضور وہاں بلا لیتے ہیں اپنی بارگاہ میں، سرکار کسی کو خواب میں دیدار کروا دیتے ہیں، کسی کو بیداری میں دیدار کروا دیتے ہیں، کہیں حضور خود بھی تشریف لے آتے ہیں۔ یقین فرمائے سرکار قید میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا ہوا ہے، سرکار جب چاہتے ہیں اپنے غلاموں کے ہاں تشریف بھی لاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بڑے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہیں، حضور کرم فرماتے ہیں۔ تو ہم اس لائق تو نہیں، اور پہلے بھی جو اتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں حضور کی، ان کے ہم کہاں لائق ہیں۔ یا اللہ جس طرح وہ تو اپنی مہربانی سے ہمیں حضور کے غلام سمجھ کے ہم پہ عنایتیں فرماتا ہے، میرے مولا کبھی یہ دعا بھی قبول ہو ہی جائے گی۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، چراغاں۔ سنا ہے آپ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ، سنا ہے آپ ہر عاشق گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، چراغاں۔ نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، بس آقا یاد آتے ہیں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ خود پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، عالم بنائیے، حافظ بنائیے، قاری بنائیے، عالمہ حافظہ قاریہ بنائیے، مسجدوں کو آباد کیجئے، درسگاہوں کو آباد کیجئے۔ بھائی اس دور کا تقاضا ہے، اب تو بڑا ہی ضروری ہو گیا، کیونکہ اب مقابلہ بڑا عجیب ہو رہا ہے اس وقت زمین پر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔